السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 31 تا 46۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ تو کہہ، اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو تاکہ محبت کرے تم سے اللہ اور بخشے گناہ تمہارے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ تو کیا حکم مانو اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر اگر اعراض کریں تو اللہ کو محبت ہی نہیں کافروں سے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے پسند کیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے گھر کو اور عمران کے گھر کو سارے جہان سے۔ وَذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جو اولاد تھے ایک دوسرے کی اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب کہا عمران کی عورت نے کہ اے رب میں نے نذر کیا تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد رکھ، سو مجھ سے قبول کر، بے شک تو ہی ہے اصل سننے والا اور جاننے والا۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ پھر جب اس کو جنا بولی اے رب میں نے تو اس کو لڑکی جنا، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے جنا، اور بیٹا نہ ہو جیسی وہ بیٹی، اور میں نے اس کا نام رکھا مریم۔ اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ پھر قبول کیا اس کو اس کے رب نے اچھی طرح کا قبول، اور بڑھایا اس کو اچھی طرح بڑھانا، اور سپرد کی زکریا کو جس وقت آتے اس کے پاس زکریا حجرے میں پاتے اس کے پاس کچھ کھانا، کہا مریم کہاں سے آیا تیرے پاس؟ یہ کہنے لگی یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہے بے حساب۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ وہی دعا کی زکریا نے اپنے رب سے، کہا اے رب میرے عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد، بے شک تو سننے والا ہے دعا کا۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔
ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے جب وہ کھڑے تھے نماز میں حجرے کے اندر کہ اللہ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی، جو گواہی دے گا اللہ کے حکم کی، اور سردار ہوگا اور عورت کے پاس نہ جائے گا، اور نبی ہوگا صالحین۔ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ کہا اے رب کہاں سے ہوگا میرے لیے لڑکا اور پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا اور عورت میری بانجھ ہے؟ فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمز واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والأبكار۔ کہا اے رب مقرر کر میرے لیے کچھ نشانی۔ فرمایا نشانی تیرے لیے یہ ہے کہ نہ بات کرے گا تو لوگوں سے 3 دن مگر اشارے سے، اور یاد کر اپنے رب کو بہت اور تسبیح کر صبح اور شام۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین۔ اور جب فرشتے بولے اے مریم اللہ نے تجھ کو پسند کیا اور ستھرا بنا دیا اور پسند کیا تجھ کو سب جہان کی عورتوں پر۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اے مریم بندگی کر اپنے رب کی اور سجدہ کر اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ یہ خبریں غیب کی ہیں جو ہم بھیجتے ہیں تجھ کو، اور تو نہ تھا ان کے پاس جب ڈالنے لگی اپنی قلم کو کہ کون پرورش میں لے مریم کو، اور تو نہ تھا ان کے پاس جب وہ جھگڑتے تھے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ جب کہا فرشتوں نے اے مریم اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے ایک اپنے حکم کی جس کا نام مسیح ہے، عیسیٰ بن مریم کا بیٹا ہے، مرتبے والا دنیا میں اور آخرت میں اور اللہ کے مقربوں میں۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور باتیں کرے گا لوگوں سے جبکہ ماں کی گود میں ہوگا اور جبکہ پوری عمر کا ہوگا اور نیک بختوں میں ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو کہہ اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری راہ چلو تاکہ محبت کرے تم سے اللہ اور بخشے گناہ تمہارے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ تو کہہ حکم مانو اللہ کا اور رسول کا، پھر اگر اعراض کریں تو اللہ کو محبت نہیں ہے کافروں سے۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ پچھلی آیات میں توحید کا وجوب اور کفر کی مذمت مذکور تھی۔ آگے اعتقاد رسالت اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجوب بیان فرماتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ جس طرح انکار توحید کفر ہے اسی طرح انکار رسالت بھی کفر ہے، کہ محبت ایک مخفی چیز ہے۔ کسی کو کسی سے محبت ہے یا نہیں، اور کم ہے یا زیادہ ہے، اس کا کوئی پیمانہ بجز اس کے نہیں کہ حالات اور معاملات سے اندازہ کیا جائے۔
محبت کے کچھ آثار اور علامات ہوتی ہیں، ان سے پہچانا جائے یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار اور محبوبیت کے متمنی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی آیات میں اپنی محبت کا معیار بتلایا ہے، یعنی اگر دنیا میں آج کسی شخص کو اپنے مالک حقیقی کا محبت کا دعویٰ ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ اس کو اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسوٹی پر آزما کر دیکھ لے، سب کھرا کھوٹا معلوم ہو جائے گا۔ جو شخص اپنے دعوے میں جتنا سچا ہوگا اتنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا زیادہ اہتمام کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی روشنی کو مشعل راہ بنائے گا، اور جتنا اپنے دعوے میں کمزور ہوگا اسی قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سستی اور کمزوری دیکھی جائے گی۔ حدیث پاک میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا اس نے در حقیقت اللہ کا اتباع کیا، اور جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے پسند کیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کے گھر کو اور عمران کے گھر کو سارے جہان سے، وَذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جو اولاد تھے ایک دوسرے کی اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے اس لیے گریز کرتے تھے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت ہی میں شبہ تھا، ان کی ہدایت کے لیے ان آیات میں کچھ نظائر انبیاء سابقین کے بیان فرمائے ہیں جن سے یہ شبہات رفع ہو جائیں۔ ان انبیاء سابقین کے تذکرے میں حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم، آل عمران علیہم السلام کا ذکر تو اجمال و اختصار کے ساتھ کر دیا گیا۔ اس کے بعد دراصل ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کرنا ہے۔ اس سے پہلے ان کی نافرمانی اور والدہ کا بھی تفصیلی تذکرہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہایت مفصل ذکر کیا گیا ہے، جس کی حکمت و مصلحت کا بیان مسئلہ حیات عیسیٰ علیہ السلام کے تحت آئے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ امت محمدیہ کو آخر زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ کام کرنا ہے، اس لیے ان کی پہچان اور علامات کے بیان کرنے کا اہتمام قرآن میں سب انبیاء سے زیادہ کیا گیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے منتخب فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو، پھر حضرت نوح علیہ السلام کو، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے بعضوں کو، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور تمام انبیاء بنی اسرائیل کے اولاد یعقوب علیہ السلام کی ہیں، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ہیں، اور عمران کی اولاد میں سے بعضوں کو، اگر یہ عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں تو اولاد سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام ہے، اور اگر یہ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں تو اولاد سے مراد حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے۔ غرض ان حضرات کو نبوت کے لیے تمام جہان کی مخلوقات پر منتخب فرمایا ہے۔
بعضیں ان میں بعضوں کی اولاد ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سب ہیں، اسی طرح نوح علیہ السلام کی اولاد سب ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اولاد عمران بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں، کہ سب کے قول سنتے ہیں، سب کے احوال جانتے ہیں۔ بس جس کے قول و احوال مناسب شان نبوت کے دیکھے، ان کو نبی بنا دیا۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ جب کہا عمران کی عورت نے کہ اے رب، میں نے نظر کیا تیرے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے سب سے آزاد رکھ کر، سو تو مجھ سے قبول کر، بے شک تو ہی ہے اصل سننے والا اور جاننے والا۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ پھر جب اس کو جنا، بولی اے رب، میں نے تو اس کو لڑکی جنی، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ اس نے جنا، اور بیٹا نہ ہو جیسی وہ بیٹی، اور میں نے اس کا نام رکھا مریم، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب مریم بی بی نے حالت حمل میں حق تعالیٰ سے اعراض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے نذر یعنی منت مانی ہے آپ کی عبادت کے لیے، اس بچے کی جو میرے شکم میں ہے، وہ خانہ خدا کی خدمت کے واسطے آزاد فارغ رکھا جائے گا، اور میں اس کو اپنے کام میں نہ لاؤں گی، سو آپ اس کو مجھ سے قبول کر لیجئے، بے شک آپ خوب سننے والے، خوب جاننے والے ہیں، کہ میری عرض کو سن رہے ہیں اور میری نیت کو جان رہے ہیں۔ پھر جب ان بی بی نے لڑکی جنی تو ان کو رنج ہوا کہ یہ تو خدمت بیت المقدس کے لائق نہیں، یہ کام تو مردوں کا ہے، اس لیے حسرت سے کہنے لگی اے میرے پروردگار، میں نے تو حمل لڑکی جنی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے خیال سے حسرت کر رہی تھی، حالانکہ خدا تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں اس لڑکی کی شان کو جو انہوں نے جنی، اور کسی طرح بھی وہ لڑکا جو انہوں نے چاہا تھا اس لڑکی کے برابر نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ یہ لڑکی ہی افضل ہے کہ اس کے کمالات و برکات عجیب و غریب ہوں گے۔ یہ ارشاد خداوندی بطور جملہ معترضہ کے تھے۔ پھر ان بی بی کا قول ہے اور میں نے اس لڑکی کا نام مریم رکھا، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو اگر کبھی اولاد ہو آپ کی پناہ اور حفاظت میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ انبیاء سابقین علیہم السلام کی شریعت میں ایک طریقہ عبادت کا یہ بھی تھا کہ اپنی اولاد میں سے کسی بچے کو اللہ کے لیے مخصوص کر دیں کہ اس سے دنیا کی کوئی خدمت نہ لیں۔ حضرت مریم کی والدہ نے اسی قاعدے کے مطابق اپنے حمل کے متعلق یہ منت مان لی کہ اس کو خاص بیت المقدس کی خدمت کے لیے رکھوں گی، دنیا کے کام میں نہ لگاؤں گی۔ مگر جب حمل سے لڑکی پیدا ہوئی تو یہ خیال کر کے افسوس کیا کہ لڑکی تو یہ کام نہیں کر سکتی، مگر حق تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی برکت سے اس لڑکی ہی کو قبول فرما لیا اور اس کی شان ساری دنیا کی لڑکیوں سے ممتاز کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ماں کو اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک گونا ولایت حاصل ہے، کیونکہ اگر ماں کو بچے پر ولایت حاصل نہ ہوتی تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نظر نہ مانتی،
اسی طرح یہ بھی ثابت ہوا کہ ماں کو بھی حق ہے کہ اپنے بچے کا نام خود تجویز کرے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ پھر قبول کیا اس کو اس کے رب نے اچھی طرح کا قبول، اور بڑھایا اس کو اچھی طرح بڑھانا، اور سپرد کی زکریا کو۔ جس وقت آتے اس کے پاس، زکریا حجرے میں پاتے ہیں اس کے پاس کچھ کھانا، کہا اے مریم کہاں سے آیا تیرے پاس؟ یہ کہنے لگی یہ اللہ کے پاس سے آتا ہے، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب۔ حاصل یہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ ان کو لے کر مسجد بیت المقدس میں پہنچی، اور وہاں کے مجاورین و عابدین سے، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی تھے، جا کر کہا کہ اس لڑکی کو میں نے خاص خدا کے لیے مانا ہے، اس لیے میں اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، سو اس کو لائی ہوں، آپ لوگ رکھیے۔ حضرت عمران علیہ السلام اس مسجد کے امام تھے، اور حالت حمل میں ان کی وفات ہو چکی تھی، ورنہ سب سے زیادہ مستحق ان کے لینے کے وہ تھے، لڑکی کے باپ بھی تھے اور مسجد بیت المقدس کے امام بھی، اسی لیے بیت المقدس کے مجاورین و عابدین میں سے ہر شخص ان کو لینے اور پالنے کی خواہش رکھتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی ترجیح کی یہ وجہ بیان فرمائی کہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں، اور وہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے، اسی لیے بعد ماں کے وہی رکھنے کی مستحق ہے، مگر اور لوگ اس ترجیح پر راضی اور متفق نہیں ہوئے۔ آخر قرآن اندازی پر اتفاق قرار پایا، اور سورۃ قرآن کی بھی عجیب و غریب خلاف عادت ٹھہری، جس کا بیان آگے آئے گا۔ اس میں بھی حضرت زکریا علیہ السلام کامیاب ہوئے، چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام ان کو مل گئی، اور انہوں نے بعض روایات کے مطابق ایک انا کو نوکر رکھ دیا، دودھ پلوائی، اور بعض روایات میں ہے کہ دودھ پینے کی ان کو حاجت ہی نہیں ہوئی، غرض وہ خود اٹھنے بیٹھنے لگی۔ ان کو مسجد کے متعلق ایک عمدہ مکان میں لا کر رکھا، جب کہیں جاتے اس کو قفل لگا کر جاتے، پھر آ کر کھول لیتے۔ اسی قصے کا ذکر آگے آتا ہے، یعنی مریم علیہ السلام کو ان کے رب نے بطریق احسن قبول فرما لیا، اور عمدہ طور پر ان کو نشو و نما دیا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا سرپرست بنایا۔ جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس اسی عمدہ مکان میں، جس میں ان کو رکھا تھا، تشریف لاتے تو ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں پاتے، اور یوں فرماتے ہیں کہ اے مریم یہ چیزیں تمہارے واسطے کہاں سے آئیں، جبکہ مکان مقفل ہے، باہر سے کسی کے آنے جانے کا امکان ہی نہیں ہے۔ وہ کہتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو خزانہ غیب ہے اس میں سے آئی ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے استحقاق رزق عطا فرماتے ہیں، جیسا اس موقع پر محض فضل ربی سے بامشقت عطا فرمایا۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ وہی دعا کی زکریا نے اپنے رب سے، کہا اے میرے رب عطا کر مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد، بے شک تو سننے والا ہے دعا کا۔
حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت میں غیر معمولی نشانات قدرت دیکھ کر اپنے لیے بھی دعا فرمائی، جن کا بیان یہ ہے۔ اس موقع پر دعا کی حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا کہ اے میرے رب، عنایت کیجیے مجھ کو خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اولاد، بے شک آپ بہت سننے والے ہیں دعا کے۔ ہنالک دعا زکریا، حضرت زکریہ علیہ السلام کے اس وقت تک اولاد نہ تھی اور زمانہ بڑھاپے کا آ گیا تھا جس میں عادتاً اولاد نہیں ہو سکتی، اگرچہ خرق عادت کے طور پر قدرت خداوندی کا ان کو پورا اعتقاد تھا کہ وہ ذات اس بڑھاپے کے موقع میں بھی اولاد دے سکتی ہے، لیکن چونکہ اللہ کی ایسی عادت آپ نے مشاہدہ نہیں کی تھی، وہ بے موقع اور بے موسم چیزیں عطا کرتا ہے، اس لیے آپ کو اولاد کے لیے دعا کرنے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ لیکن اس وقت جب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم میوے عطا فرمائے، تو اب آپ کو بھی سوال کرنے کی جرأت ہوئی، جو کہ قادر مطلق بے موقع پھل عطا کر سکتا ہے، وہ بے موقع اولاد بھی عطا کر سکتا ہے، اس کی قدرت میں ہے، وہ بڑا عظمت والا ہے۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبة، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اولاد کے لیے دعا کرنا انبیاء علیہم السلام اور صالحین کی سنت ہے۔ ایک دوسری روایت میں حق تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، یعنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویاں اور اولاد عطا کی گئی، اسی طرح یہ نعمت انبیاء سابقین علیہم السلام کو بھی دی گئی تھی۔ اب اگر کوئی شخص کسی ذریعے سے اولاد کو پیدا ہونے سے روکنے کی کوشش کرے تو وہ نہ صرف فطرت کے خلاف علم بغاوت بلند کرے گا، بلکہ انبیاء علیہم السلام کی ایک مشترک اور متفق علیہ سنت سے بھی محروم ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اور اولاد کے مسئلے کو اتنی اہمیت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنی جماعت میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جو شادی بیاہ اور اولاد سے باوجود قدرت کے اعراض کرتے ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تم خاوند سے دوستی رکھنے والی اور بہت بچے جننے والی سے نکاح کرو، کیونکہ تمہاری کثرت اولاد کی وجہ سے میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے جو اولاد اور بیوی کے حصول اور ان کے نیک صالح ہونے کے لیے اپنے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یعنی اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگ ایسے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بیوی بچے ایسے عنایت فرما جنہیں دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی اور دل مسرور ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ ہے کہ اپنی بیوی بچوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول دیکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلیم نے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادم انس کے لیے کوئی دعا فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی: اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، یعنی اے اللہ اس انس کے مال اور اولاد کو زیادہ کر اور اس چیز میں برکت عطا کر جو کہ آپ نے اس کو عطا کی ہے۔ اس دعا کا اثر تھا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد 100 کے قریب ہوئی اور اللہ تعالی نے مالی وسعت بھی عطا فرمائی۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ پھر اس کو آواز دی فرشتوں نے جب وہ کھڑے تھے نماز میں حجرے کے اندر کہ اللہ تجھ کو خوشخبری دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی، جو گواہی دے گا اللہ کے حکم کی اور سردار ہوگا اور عورت کے پاس نہ جائے گا اور نبی ہوگا صالحین سے۔ پس پکار کر کہا اس سے فرشتوں نے جب کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں یحییٰ نام بیٹا عطا ہونے کی، جن کے احوال یہ ہوں گے: وہ کلمۃ اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور دوسرے مقتدائے دین ہوں گے، اور تیسرے اپنے نفس کو لذت سے بہت روکنے والے ہوں گے، اور چوتھے نبی بھی ہوں گے، اور پانچویں اعلیٰ درجے کے شائستہ ہوں گے۔ کلمۃ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ محض اللہ تعالیٰ کے حکم سے خلاف عادت بلا واسطہ باپ کے پیدا کیے گئے۔ حصوراً، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ تیسری صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے نفس کو لذات سے بہت روکنے والے تھے، اور لذات سے روکنے میں مباح خواہشوں سے بچنا بھی داخل ہے، مثلاً اچھا کھانا، اچھا پہننا اور نکاح وغیرہ کرنا۔ اس صفت کو موقع مدح میں فرمانے سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ افضل طریقہ یہی ہے، حالانکہ احادیث سے نکاح کی فضیلت ثابت ہے۔ تحقیق اس کی یہ ہے کہ جس شخص کی حالت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی سی ہو کہ اس پر آخرت کا خیال اس قدر غالب ہو کہ اس کے غلبے کی وجہ سے نہ بیوی کی ضرورت محسوس کرے اور نہ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے کی فرضیت ہو، ایسے شخص کے لیے یہی افضل ہے۔ اسی وجہ سے جن احادیث میں نکاح کی فضیلت آئی ان میں یہ بھی قید مذکور ہے: من استطاع منکم الباءۃ، یعنی جو آدمی نکاح کرنے کی قدرت رکھتا ہو اور زوجیت کے حقوق ادا کر سکتا ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا افضل ہے، ورنہ نہیں۔ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ کہا اے رب کہاں سے ہوگا میرے لیے لڑکا اور پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا اور عورت میری بانجھ ہے، فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ کہا اے رب مقرر کر میرے لیے کچھ نشانی، فرمایا تیرے لیے یہ ہے کہ نہ بات کرے گا تو لوگوں سے 3 دن مگر اشارے سے، اور یاد کر اپنے رب کو بہت
اور تسبیح کر صبح اور شام۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب جناب باری رب تعالیٰ میں عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میرے لڑکا کس طرح ہوگا حالانکہ مجھ کو بڑھاپا آ پہنچا اور میری بیوی بھی بڑھاپے کی وجہ سے بچے جننے کے قابل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ ایسی حالت میں ہی لڑکا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ارادہ کریں کر دیتے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا اے میرے پروردگار، میرے واسطے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے جس سے مجھے معلوم ہو جائے کہ اب حمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نشانی یہی ہے کہ تم لوگوں سے 3 روز تک باتیں نہ کر سکو گے بجز ہاتھ یا سر وغیرہ کے اشارے کے۔ جب یہ نشانی دیکھو تو سمجھ جانا کہ اب گھر میں امید ہے، اور اس سے زمانے میں جب آدمیوں سے گفتگو کرنے کی قدرت نہ رہے، ذکر اللہ پر قادر ہوگے، سو اپنے رب کی دل سے بھی باکثرت یاد کیجیے اور زبان سے بھی تسبیح و تقدیس کیجیے، دن ڈھلے بھی اور صبح کو بھی، کیونکہ ذکر اللہ کی قدرت اس وقت بھی پوری رہے گی۔ انا یکون لہ غلام، حضرت زکریہ علیہ السلام باوجود قدرت خداوندی کے معتقد بھی تھے اور نمونے کا مکرر مشاہدہ بھی کر چکے تھے، اور خود ہی درخواست کی تھی اور قبولیت کا علم بھی ہو گیا تھا۔ پھر اس کہنے کے کیا معنی کہ کس طرح لڑکا ہوگا؟ بات در حقیقت یہ ہے کہ آپ کا یہ سوال کرنا اللہ کی قدرت میں شک کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ مقصود سوال سے کیفیت کا معلوم کرنا تھا کہ آیا ہم دونوں میاں بیوی کی جو حالت موجودہ ہے کہ دونوں خوب بوڑھے ہیں، یہی حالت رہے گی یا کچھ اس میں تبدیلی کی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، تم بوڑھے ہی رہو گے اور اسی حالت میں تمہاری اولاد ہوگی۔ اب اس میں کوئی اشکال نہ رہا۔ قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمز، حضرت زکریہ علیہ السلام کا نشانی معلوم کرنے سے مقصود یہ تھا کہ ہمیں جلدی خوشی ہو اور بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی شکر میں مشغول ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نشانی عطا کی کہ آپ 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشارے کے کوئی کلام نہیں کر سکیں گے۔ اس نشانی میں لطافت یہ ہے کہ نشانی کی درخواست سے جو ان کا مقصود تھا کہ شکر ادا کریں، نشانی ایسی تجویز کی گئی کہ بجز اس مقصود کے دوسرے کام ہی کے نہ رہیں گے، سو نشانیوں کی ایک نشانی ہو گئی اور مقصود کا مقصود بدرجہ اتم حاصل ہو گیا۔ الا رمزا، اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب کلام کرنا متعذر ہوا تو اشارہ قائم مقام کلام کے سمجھا جائے گا۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گونگی باندی سے سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ باندی مسلمان ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهِّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب فرشتے بولے اے مریم، اللہ نے تجھ کو پسند کیا اور ستھرا بنا دیا اور پسند کیا تجھ کو سب جہان کی عورتوں پر، یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم بندگی کر اپنے رب کی اور سجدہ کر
اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے کہا، اے مریم، بلا شک اللہ تعالیٰ نے تم کو منتخب کیا، مقبول فرمایا ہے اور تمام ناپسندیدہ افعال و اخلاق سے پاک بنایا ہے۔ اور مقبول فرمانا کچھ ایک دو عورتوں کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس زمانے کی تمام جہان بھر کی بیویوں کے مقابلے میں منتخب فرمایا ہے۔ اور فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ اے مریم، اطاعت کرتی رہو اپنے پروردگار کی، اور سجدہ یعنی نماز ادا کیا کرو، اور نماز میں رکوع بھی کیا کرو اور ان لوگوں کے ساتھ جو رکوع کرنے والے ہیں۔ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ سے مراد اس زمانے میں تمام جہان کی عورتیں ہیں۔ اس لیے حدیث میں سیدۃ النساء اہل الجنۃ الفاطمہ کا ارشاد اس کے منافی نہیں ہے۔ وارکعی مع الراکعین، یہاں ارکعی کے ساتھ مع الراکعین کی قید ذکر کی گئی ہے، لیکن واسجدی کے ساتھ مع الساجدین کی قید ذکر نہیں کی گئی۔ اس سے بظاہر اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ رکوع کرنے میں لوگ عموماً اہتمام نہیں کرتے بلکہ معمولی سا جھک کر اٹھ جاتے ہیں۔ اس قسم کا رکوع قیام کے قریب زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے بظاہر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راکعین کی قید ذکر کر کے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بتلا دیا کہ تمہارا رکوع کامل رکوع کرنے والوں جیسا ہونا چاہیے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم بھیجتے ہیں تجھ کو، اور تو نہ تھا ان کے پاس جب ڈالنے لگے اپنی قلم کہ کون پرورش میں لے مریم کو، اور تو نہ تھا ان کے پاس جب وہ جھگڑتے تھے۔ یہ قصے جو اوپر مذکور ہوئے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے بوجہ اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ذریعہ ظاہری ان کے معلوم کرنے کا نہ تھا، من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جن کی وحی بھیجتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کے ذریعے سے آپ سے یہ خبریں غیب کی معلوم کر کے اوروں کو بتلاتے ہیں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ جو لوگ حضرت مریم علیہ السلام کے رکھنے میں اختلاف کر رہے تھے، جن کا فیصلہ آخر میں قرآن اندازی پر قرار پایا تھا، آپ ان لوگوں کے پاس نہ تو اس وقت موجود تھے جبکہ وہ قرآن کے طور پر اپنے اپنے قلموں کو پانی میں ڈالتے تھے، اور صورت قرآن نکالنے کی یہ قرار پائی تھی کہ جس کا قلم پانی کی حرکت کے خلاف الٹا بہہ جائے وہ مستحق سمجھا جائے۔ سو قرآن سے غرض اس امر کا طے کرنا تھا کہ ان سب میں کون شخص حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت یعنی پرورش کرے گا۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اس وقت موجود تھے اور نہ آپ کے پاس ان کے اس وقت کچھ بھی موجود تھا، جبکہ وہ لوگ قبل قرآن اس مقدمے میں باہم اختلاف کر رہے تھے جس کے رفع کی ضرورت کے لیے یہ قرآن قرار پایا، اور ان خبروں کے دریافت ہونے کے لیے دوسرے وسائط کا نہ ہونا بھی یقیناً معلوم ہے۔
بس ایسی حالت میں یہ خبریں غیبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حنفیہ کے مسلک پر قرآن کا یہ حکم ہے کہ جن حقوق کے اسباب شرع میں معلوم و متعین ہیں ان میں قرآن ناجائز و داخل کمار ہے۔ مثلاً شے مشترک میں جس کا نام نکل آئے وہ سب لے لے، یا جس بچے کے نسب میں اختلاف ہو اس میں جس کا نام نکل آوے وہی باپ سمجھا جائے، اور جن حقوق کے اسباب رائے کے سپرد ہوں ان میں قرآن جائز ہے۔ مثلاً مشترک مکان کی تقسیم میں قرے سے زید کو شرقی حصہ دے دینا اور عمر کو غربی حصہ دے دینا، یہ اس لیے جائز ہے کہ قرآن بھی ایسا کرنا اتفاق مشرکین یا شریکین سے یا قضائے قاضی سے جائز تھا، یا یوں کہیے کہ جہاں سب شریکوں کے حقوق مساوی یا نہ ہوں وہاں کوئی ایک حجت ایک شخص کے لیے متعین کرنے کے واسطے قرآن اندازی جائز ہے۔ اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ جب کہا فرشتوں نے اے مریم اللہ تجھ کو بشارت دیتا ہے ایک اپنے حکم کی جس کا نام مسیح ہے، عیسیٰ مریم کا بیٹا، مرتبے والا دنیا میں اور آخرت میں اور اللہ کے مقربوں میں، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور باتیں کرے گا لوگوں سے جبکہ ماں کی گود میں ہوگا، اور جبکہ پوری عمر کا ہوگا اور نیک بختوں میں ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے یہ بھی کہا کہ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمے کی جو من جانب اللہ ہوگا، یعنی ایک بچہ پیدا ہونے کی جو بلا واسطہ باپ کے پیدا ہونے کے سبب کلمۃ اللہ کہلائے گا۔ اس کا نام و لقب مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ ان کے یہ حالات ہوں گے کہ باآبرو ہوں گے، خدا تعالیٰ کے نزدیک دنیا میں بھی ان کو نبوت عطا ہوگی اور آخرت میں بھی، کہ اپنی امت کے مومنین کے باب میں مقبول الشفاعت ہوں گے، اور جیسے ان میں نبوت و شفاعت کی صفت ہوگی جس کا تعلق دوسروں سے بھی ہے، اسی طرح ذاتی کمال کے ساتھ بھی موصوف ہوں گے۔ من جملہ مقربین عند اللہ ہوں گے اور صاحب معجزہ بھی ہوں گے، آدمیوں سے دونوں حالات میں یکساں کلام کریں گے، گہوارے میں بھی یعنی بالکل بچپن میں بھی اور بڑی عمر میں بھی، دونوں کلاموں میں تفاوت نہ ہوگا، اور اعلیٰ درجے کے شائستہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ نزول عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دلیل، بڑی عمر میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام معجزہ ہی ہے۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک صفت یہ بھی بتلائی ہے کہ وہ بچپن کے گہوارے میں جب کوئی بچہ کلام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اس حالت میں بھی کلام کریں گے، جیسا کہ دوسری آیت میں مذکور ہے کہ جب لوگوں نے ابتدائے ولادت کے بعد حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت کی بنا پر لعن و طعن کیا تو یہ نومولود بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے
انی عبداللہ، اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جب وہ کہل یعنی ادھیڑ عمر کے ہوں گے اس وقت بھی لوگوں سے کلام کریں گے۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ بچپن کی حالت میں کلام کرنا تو ایک معجزہ اور نشانی تھی، اس کا ذکر تو اس جگہ کرنا مناسب ہے، مگر ادھیڑ عمر میں لوگوں سے کلام کرنا تو ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان، مومن، کافر، عالم، جاہل کیا ہی کرتا ہے۔ یہاں اس کو بطور وصف خاص ذکر کرنے کے کیا معنی ہو سکتے ہیں؟ اس سوال کا ایک جواب تو وہ ہے جو بیان القرآن کے خلاصۂ تفسیر سے سمجھ میں آیا۔ مقصد اصل میں حالت بچپن ہی کے کلام کا بیان کرنا ہے۔ اس کے ساتھ بڑی عمر کے کلام کا ذکر اس غرض سے کیا گیا کہ ان کا بچپن کا کلام بھی ایسا نہیں ہوگا جیسے بچے ابتدا میں بولا کرتے ہیں، بلکہ عاقلانہ، عالمانہ، فصیح و بلیغ کلام ہوگا جیسے ادھیڑ عمر کے آدمی کیا کرتے ہیں۔ اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے اور اس کی پوری تاریخ پر غور کیا جائے تو اس جگہ ادھیڑ عمر میں کلام کرنے کا تذکرہ ایک مستقل عظیم فائدے کے لیے ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اسلامی اور قرآنی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ روایات سے یہ ثابت ہے کہ ان کو اٹھانے کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر تقریباً 30 یا 45 سال کے درمیان تھی، جو عین انفوء انشباب کا زمانہ تھا۔ ادھیڑ عمر جس کو عربی میں کہل کہتے ہیں وہ اس دنیا میں ان کی ہوئی ہی نہ تھی، اسی لیے ادھیڑ عمر میں لوگوں سے کلام جبھی ہو سکتی ہے جبکہ وہ پھر دنیا میں تشریف لائیں۔ اسی لیے جس طرح ان کے بچپن کا کلام معجزہ تھا، اسی طرح ادھیڑ عمر کا کلام بھی معجزہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ و صحیح سلامت تقریباً 30 یا 35 سال کی عمر میں زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کو زندہ اٹھا لیا گیا، لیکن ان کی شکل کے مناسب اسی طرح کوئی مرد ہے، اس کو اٹھایا ہے، وہ زندہ ہے۔ لیکن صحیح روایات میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تقریباً 30 یا 35 سال کی عمر میں، عین شباب کا زمانہ تھا۔ ادھیڑ عمر جس کو عربی میں کہل کہتے ہیں وہ اس دنیا میں ان کی ہوئی ہی نہ تھی، وہ پھر دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اسی لیے جس طرح ان کا بچپن کا کلام معجزہ تھا، اسی طرح ادھیڑ عمر کا کلام بھی معجزہ ہی ہے۔ سبحان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔